میں اور میرے والد دونوں منسٹر تھے اور دونوں بزنس مین تھے۔ اس کے ریورس ہم بزنس مین پہلے تھے اور پریچر بعد میں تھے۔ اب سمجھ گئے ہوں گے، بزنس تو بزنس ہوتا ہے۔ ہمارا زیادہ تر کام ٹیکسس میں تھا۔ اس کے علاوہ سین انٹونیو، ہیوسٹن اور ڈیلس ایریا میں بھی ہمارا کام تھا۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کی کنڈیشن کے بارے میں بھی ہم بہت فکر مند تھے۔ میرے والد نے کنسرن کرسچن سینٹرز سٹارٹ کیا تھا۔ اگر آپ مادئی بزنس کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم سامان بیچتے تھے۔ لوگ ہمارے پاس سامان لے کے آتے تھے اور ہم انہیں بیچتے تھے، اور ایک حصہ پیسوں کا ہم رکھتے تھے۔ کافی پیسے بنتے تھے۔ وہ ہمارے پاس چیزیں لاتے تھے جو ہاتھ سے بناتے ہیں، آرٹس اور کرافٹ کی چیزیں۔ آپ جانتے ہیں بہت سی عورتیں گھر بیٹھے اپنے ہاتھ سے بہت سی چیزیں بناتی ہیں۔ اس سے چرچ کو فائدہ ہوتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بھی فائدہ ہوتا تھا، یعنی بزنس اور ریلیجن کا ایک ٹائی اپ تھا۔ امریکہ میں یہ بڑا کامن ہے۔ ایک دن میرے والد نے بتایا کہ وہ ایک آدمی سے بزنس کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایجپٹ سے ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بزنس کرنا۔ ہم اپنے وزٹنگ کارڈ پہ بھی لگائیں گے انٹرنیشنل بزنس۔ اور یہ آدمی کائرو ایجپٹ سے تھا، اور اس نے کہا وہ ایک مسلمان ہے۔ میں کبھی نہیں بھول سکتا، میں نے یہ کہانی بہت بار سنائی ہے لیکن میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ یہ کل ہیپن ہوا ہے۔ میں کچن، ڈائننگ روم اور لیونگ روم کے درمیان کھڑا تھا۔ میں ایک دم رک گیا، بالکل ایسے، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم تمام بڑے بڑے پریچر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ میرے فادر تمام پریچر کو سپورٹ کرتے تھے، جتنے بھی بڑے بڑے پریچر ہیں ان میں سے بہت سو کو آپ بھی جانتے ہیں، اور یہ لوگ ٹیلی ویژن اور ہر جگہ یہ بتاتے تھے کہ مسلمان اچھے نہیں ہیں، اور اب مسلمان ٹیرورسٹ بن گئے ہیں۔ ہم ابھی تک کڈنیپر، ہائی جیکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم خدا پر یقین نہیں رکھتے، یہ ایک ڈیزرٹ میں کالے باکس کی پوجا کرتے ہیں اور دن میں 5 بار زمین کو چومتے ہیں۔ ہم صرف یہی جانتے تھے بھائیوں۔ اس نے مجھے انسسٹ کیا کہ آپ اس آدمی سے ضرور ملو، یہ بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ میں نے کہا میں اس سے نہیں ملوں گا۔ ویسے میں ایسا نہیں تھا، لیکن اس معاملے میں نے نہ جانے کیوں سٹینڈ لے لیا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں تم اس سے مل لو۔ میں نے کہا اچھا، تو ایک شرط پر، میں اس کو اپنے سٹائل سے ملوں گا، اور یہ سنڈے کو ہوگا۔ جب میں چرچ سے واپس آؤں گا تو میں اپنے بازو کے نیچے اپنا بائبل رکھوں گا، کراس ڈالوں گا، اور سر پہ ہیٹ ہوگی جس پہ لکھا ہوگا جیزس از گاڈ، اور اس کے ساتھ ہی میری بیوی میرے بغل میں ہوگی، اور ہم اس ڈیم شیطان مسلمان کو جیزس دکھائیں گے۔ بائی دا وے، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ تو اگلے دن میں صبح اٹھا، میں چرچ گیا، اور میں نے کیا دیکھا کہ پریچر وہاں پہ سالویشن کے بارے میں پڑھا رہا تھا کہ سالویشن ڈیوڈ کے زمانے میں آئی۔ تو اس بات نے مجھے ریلی پزل کر دیا، کیونکہ عیسائیت کے حساب سے سالویشن جو ہے وہ عیسیٰ کے زمانے میں آئی تھی، نہ کہ ڈیوڈ کے زمانے میں۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا۔ خیر، اب میں گیا اپنے والد کے سٹور پر۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں سوچتا تھا کہ کوئی آدمی ہوگا بڑا چوگا پہنے ہوئے، اوپر کالا کچھ پہنے ہوئے، لمبی داڑھی ہوگی اور امامہ وغیرہ، یہ سب کچھ، جیسے کہ آیت اللہ خمینی، آپ جانتے ہیں۔ خیر، میں نے ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ میرے والد نے کہا یہاں ہے۔ میں نے دیکھا ایسا تو کوئی آدمی یہاں نہیں ہے، پگڑی تلوار۔ تو میں نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا یہاں۔ میں نے کہا کہاں؟ اس نے کہا یہ سامنے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ میں تیار ہوں۔ میرے فادر نے کہا یہاں۔ میں نے کہا کہاں؟ وہ ایک نارمل گائے تھا، بالکل نارمل، نہ ماما نہ پگڑی، بالکل نارمل، اور اس کے سر پر بالکل بال بھی نہیں تھے۔ اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام محمد ہے۔ سلام دعا کے بعد میں نے اس سے پوچھا کیا تم خدا پہ یقین رکھتے ہو؟ تمام ہیلو ہاؤ آر یو کے بعد میں نے پوچھا کیا تم خدا پہ یقین رکھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا ابراہیم کے بارے میں؟ اس نے کہا ہاں۔
What about David? سلیمان، اس نے کہا ہاں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ان چیزوں پہ یقین رکھتا ہے۔ پھر میں نے سوچا شاید یہ زبادی کلامی کہہ رہا ہے۔ پھر میں نے پوچھا جیزس، اس نے کہا ہاں۔ پھر میں نے سوچا شاید یہ کوئی فرسٹ ٹائم مسلم ہے جیسے کہ ہندو۔ اس نے کہا وہ بائبل میں بھی کچھ چیزوں پہ یقین رکھتا ہے جیسے کہ جوز۔ تو میں نے کہا واٹ اباؤٹ جیزس؟ کیا تم جیزس پہ یقین کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اوکے ایک منٹ، میں اس بندے کو آرام سے کنورٹ کر دوں گا۔ میں اس کے ساتھ بزنس کرنے پر راضی ہو گیا۔ انفیکٹ میں اسے فوراً باہر لے گیا گھمانے کے لیے، چائے پلانے کے لیے اور کچھ باتیں کرنے کے لیے، اور میں نے فوری طور پر بائبل کے پنے پلٹنا شروع کر دیا۔ جینیسس، چلو ابراہیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابراہیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، بلا بلا بلا، یہ تمام چیزیں میں اس کو سمجھا رہا تھا۔ آپ سوچیں ذرا، اور وہ چپ کر کے بیٹھا کہہ رہا تھا اس کا دل اللہ کے علم سے روشن تھا۔ سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ رمضان کے مہینے میں ہوا۔ اس کے کچھ دوست جن کے ساتھ وہ رہتا تھا، وہ اپارٹمنٹ میں کہیں ادھر ادھر موو ہونا چاہتے تھے، اور وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا تھا۔ یہ ایک نارمل چیز ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ اس آدمی کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے۔ میرے ڈیڈی نے کہا اس کے پاس پیسے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کے پاس کوئی رہنے کو جگہ نہیں ہے۔ نو، میں نے اس کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ مسجد میں رہنے جا رہا ہے۔ ایز اے کرسچن اگر ہم چرچ میں رہیں تو یہ گرا ہوا کام ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو اپنے یہاں رہنے کی آفر کروں۔ میرے والد نے کہا نو 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 نو، یہ مت کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں اسے آفر کروں گا۔ میں نے کہا کیا خیال ہے کہ اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں وہاں رہوں گا، میں مسجد میں ہی رہوں گا، یہ اچھا ہے۔ او مین، اس غریب آدمی کی طرف دیکھو، اس کو نہیں پتا، یہ بس یہ بہت غریب ہے، مہربانی کر کے آؤ اور ہمارے گھر میں رہو۔ اس نے کہا نہیں، میں وہاں رہوں گا۔ میں سمجھا شاید میں اس کی انا کو ٹھیس پہنچا رہا ہوں، تو میں نے کہا نہیں نہیں، آپ آؤ اور ہمیں پیسے دے کے رہو۔ اس نے کہا کتنے؟ میں نے کہا $15 اے ویک۔ امریکہ میں کچھ بھی نہیں ہے، $15 نتھنگ۔ وہ کچھ ہچکچانے لگا۔ میں نے کہا فوڈ بھی ہم ہی دیں گے، کیا تم $15 میں امریکہ میں ایک دن کا کھانا کھا سکتے ہو؟ اس نے کہا اوکے۔ بعد میں نے اپنے ڈیڈی سے کہا دیکھا میں نے یہ کیسے کیا، اب وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ وہ جانتا ہے کہ کھانے کے ساتھ اس نے ایک اچھی ڈیل کی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ چاہتا تھا ہمارے گھر میں آگے رہنا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ امریکن کیسے ہیں، دعویٰ کیا ہے، اور یہ کیسے بلیو کرتے ہیں، خاص طور پر جو دائی ہیں۔ وہ آ کر ہمارے گھر میں رہنے لگا۔ میں نے کہا واللہ یہ بہت اچھا ہے، اور میں نے اس کے ساتھ ٹریول کرنا شروع کر دیا۔ وہ دیکھے گا اور کرسچینٹی کے بارے میں سیکھے گا، جیسے کہ ہم کٹھے ٹریول کرتے تھے اور کٹھے کام کرتے تھے۔ ہم اسی طرح سیٹ اپ کر کے چیزیں لگاتے تھے تاکہ لوگ آئیں اور انہیں دیکھیں اور ہم انہیں بیچیں۔ اور میں نے ایک دن نوٹ کیا جب کوئی آدمی فرنٹ سے چیز اٹھاتا تھا تو وہ اس کو پیچھے سے چیز اٹھا کے دے دیتا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا جب کوئی دوسرا آتا تھا وہ فرنٹ سے چیز اٹھاتا تھا اور یہ بیگ سے اس کو چیز اٹھا کے دیتا تھا۔ میں نے کہا لک محمد، ہم فرنٹ سے سامان اٹھا کر دیتے ہیں کیونکہ یہ پرانا سامان ہے، اور پیچھے سامان جو پڑا ہے وہ نیا سامان ہے۔ یہ ڈیوڈ کا سامان ہے، اس کو جنک پہلے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میرا دین مجھے سکھاتا ہے کہ لوگوں کو وہ سامان دو جو اچھا ہو۔ میں نے کہا یہ مجھ سے اس معاملے میں بازی لے گیا، میں تو اس کو ایک اچھی ڈیل کرنا سکھاتا تھا۔ میں نے کہا اوکے جو بھی ہے، پر اس طریقے سے ہم کوئی پیسہ نہیں بنا سکتے۔ چلو ٹھیک ہے۔ وقتاً فوقتاً مجھے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی، عاجزی، بہت کچھ۔ یہ آدمی بہت ہی پڑھا لکھا تھا، بہت ہی سمجھدار، وہ بہت سے سبجیکٹ کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ڈیبیٹ کرتا تھا، لیکن وہ اتنا سمجھدار تھا اور اتنا علم والا تھا، وہ دیکھ رہا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ اسے ایزی لیتا تھا اور مجھ کو جیتنے دیتا تھا۔ میں اس سے کوئی بھی ڈیبیٹ جیت سکتا تھا جسے وہ چاہے،
اور جس میں وہ نہ چاہے تو مجھے ہارنا پڑتا تھا۔ یہ وہ طریقہ تھا جس سے وہ ہینڈل کر رہا تھا۔ کیا ہوا کہ ایک دن ایک پریچر جس کے ہاتھ میں کراس ہوتا ہے اور وہ راستے میں چلتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا۔ جب میں اس سے مل رہا تھا تو میں نے وہاں ایک دوسرا آدمی دیکھا جو ویل چیئر پہ تھا۔ یہ آدمی بہت دکھی تھا، وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو کہا میں تجھے جیسس کی تعلیم شیئر کروں گا، تو میں نے اپنی بائبل لی اور اس کو بتانا شروع کر دیا پیغمبر یونس علیہ السلام کے بارے میں، اور میں نے اس کو بتایا دیکھو جونا کی طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا، کون جانتا تھا کہ وہ سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں کتنی دیر رہا، اس طرح مصیبتیں جھیلی، تمہارا دکھ تو اس سے زیادہ بڑا نہیں ہے، خدا نے اس کو بچا لیا اور وہ تم کو بھی بچا لے گا۔ اس نے کہا میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں وینس سے ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ ویسے تو وینس ٹیکسس میں بھی ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، کسی دوسرے ملک سے۔ اس طرح میں اسے تعلیم دیتا رہا۔ آخر کار ایک دن وہ رونے لگا۔ میں ویل چیئر میں اس کی مدد کرتا تھا، اس کو اوپر لے جاتا تھا، نیچے لے جاتا تھا۔ اس نے کہا میں تم سے کچھ کنفیس کرنا چاہتا ہوں۔ کیتھولک میں کنفیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پریسٹ کو اپنے گناہ بتاتے ہو اور وہ تم کو معافی دے دیتا ہے، لیکن یہ کیتھولک نہیں تھا۔ میں نے کہا میں کیتھولک نہیں ہوں، لیکن میں نے کہا میں کیتھولک نہیں ہوں، لیکن میں کیتھولک نہیں تھا۔ میں نے کہا میں کیتھولک نہیں ہوں، میں پریسٹ نہیں ہوں، میں تو پریچر ہوں۔ اس نے کہا میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میں پریسٹ ہوں۔ میں نے کہا او میرے خدایا، یہ آدمی پریسٹ ہے، اس کا مطلب ہے یہ بائبل مجھ سے اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے کہا میں مصیبت میں ہوں، مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور بھی بہت سی مشکلیں ہیں، میں بہت سی چیزیں فگر آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، میں تم پہ چھوڑتا ہوں۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، اس کو گلے لگایا، تسلی دی۔ میں ایک دن ہاسپٹل میں گیا تو وہ میرا دوست وہاں سے چلا گیا تھا، تو میں پریسٹ سے ملنے چلا گیا، وہ بھی چلا گیا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کہاں چلا گیا؟ انہوں نے کہا وہ گھر چلا گیا۔ میں نے کہا گھر؟ وہ تو مشنری پریسٹ تھا ساؤتھ امریکہ سے، وہ گھر میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اب یہاں نہیں ہے، اس کی فیملی سے ملو۔ میں نے کہا اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، فائلیں لاکم میں ہیں اور کوئی بھی فائل کو نہیں دے سکتا۔ میں نے اس لیڈی کو کہا میری بات سنو، یہ آدمی راستے میں بھی مر سکتا ہے اور یہ تمہارا قصور ہوگا، میں تمہیں شو کروں گا۔ اس نے کہا اوکے، اس کا فولڈر وہاں پہ پڑا ہے، میں آپ کو اس کا ایڈریس بتا دیتی ہوں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ وہ ایڈریس ایک شیلٹر کا ایڈریس تھا جہاں پہ بے سہارا لوگ رہتے ہیں۔ میں شیلٹر میں گیا، وہ ابھی کریچر پہ تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میں نے کہا تم میرے گھر آ کر رہو۔ میں نے آپ کو کہانی بتا دی۔ اب میرے گھر دو مہمان ہیں، ایک کیتھولک پریسٹ اور مسلمان کو میں عیسائی بنا سکتا ہوں۔ میری بہت بڑی بڑی امیدیں تھیں مگر میں کچھ نہ کر سکا۔ عجیب چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ ہم ایک رات ٹیبل پر بیٹھے تھے اور ڈسکشن کرنے لگے کہ بائبل کیا ہے اور سالویشن کیا ہے۔ میرے فادر کے پاس ایک بائبل تھی، کنگ جیمز ورژن۔ آپ میں بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا، خاص طور پر احمد دیدات اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے اسٹوڈنٹ کو، کنگ جیمز ورژن بائبل کے بارے میں۔ میرے پاس 1953 سے ریوائزڈ ورژن تھی جس میں لکھا تھا کہ کنگ جیمز ورژن میں بہت سی بڑی بڑی غلطیاں ہیں، یہ اس میں لکھا ہے۔ میری بائبل اور میرے ڈیڈی کی بائبل آپس میں میچ نہیں کرتی تھی۔ میں کہتا تھا کہ یہ اس طرح ہے، وہ کہتے تھے نہیں یہ اس طرح ہے۔ میری بیوی اپنی بائبل کے ساتھ آ گئی جس کا نام ہے گڈ نیوز ماڈرن، میں مکمل طور پر الگ۔ کیتھولک پریسٹ کے پاس دوسری بائبل تھی، پرانی بائبل، اس کے ورژن بھی ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے تھا اور مجھے بھی ان تمام باتوں کی ابھی تک نالج نہیں تھی۔ میں کچھ کہہ رہا تھا، میرا فادر کچھ کہہ رہا تھا اور میری وائف کچھ اور کہہ رہی تھی اور محمد اس طرح سے بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا
محمد تمہارے قرآن کے کتنے ورژن ہیں؟ اس نے کہا قرآن کا کوئی ورژن نہیں ہے، وہ صرف ایک اصلی حالت میں ہے اور یہ عربی زبان میں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس پر تقوی رکھتے ہیں۔ جب اس نے بتانا شروع کیا کہ قرآن ایک ہے، میں حیران ہو گیا، وہ اصلی زبان عربی میں ہے۔ میں نے کہا یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ہماری پرابلم دیکھی اور ایک کہانی گھڑ لی، لیکن مجھے عربی نہیں آتی تھی، میں کیا کہہ سکتا تھا؟ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، مجھے نہیں معلوم۔ اور وہ چلا گیا، اس نے آگے کوئی بحث نہیں کی۔ میرے دماغ میں ایک بات چھوڑ گیا کہ ہم اتنی کتابیں رکھتے ہیں اور اس کے پاس ایک قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اور مرتبہ ڈسکشن ہوئی، اس بار پریچر سے جس کے پاس کراس ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا مجھے ٹرینٹی کے بارے میں ایکسپلین کریں۔ اس نے کہا تمہیں پتا ہے ٹرینٹی کے بارے میں؟ ٹرینٹی کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے، آئی نو، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے وہ طریقہ بتائیں کہ جس سے لوگوں کو ایکسپلین کر سکوں کہ وہ سمجھ سکیں۔ اس نے کہا اوکے، جس طرح ایک سیب ہے، اس پہ چھلکا ہے، اندر گودا ہے اور بیج ہے، تین چیزیں لیکن ایک سیب، اس طرح۔ میں واپس آ گیا اور سوچا کہ مسلم کو ایکسپلین کروں گا ٹرینٹی کے بارے میں، لیکن مجھے اس کے انداز کے بارے میں پتا تھا کہ وہ کیا کہے گا۔ وہ مجھے ادھیڑ کے رکھ دے گا، وہ کہے گا کہ ایک کی جگہ کئی سیڈ ہو سکتے ہیں، یہ 7، 8، 9 بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں چلے گا، نہیں، کوئی خاص مثال ہونی چاہیے، مجھے واپس جانا چاہیے، ایک بار پھر ٹرائی کرنا چاہیے۔ میں گیا اور پوچھا کہ ایک سے زیادہ اس میں سیڈز ہوئے یا اس میں کیڑے ہوئے؟ اس نے کہا اوکے اوکے، سیب کو بھول جاؤ، انڈے کی مثال لے لو، انڈے کے اوپر چھلکا، اندر سفیدی اور پھر زردی، تین چیزیں، ایک انڈا، دیٹس اٹ، یہ صحیح رہے گا۔ میں گھر واپس چلا، پھر میں نے سوچا ایک منٹ، ایک میں 2 زردی بھی ہو سکتی ہے، اس طرح 4 خدا بن جائیں گے۔ میں اس سے اب نہیں پوچھوں گا۔ ایک دن میں مارکیٹ گیا، میں ایک آدمی سے ملا، میں اس سے بات کرنے لگا کیونکہ میں محمد سے سن رہا تھا اسلام کے، ایمان کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے۔ میں نے اس آدمی سے کہا ٹرینٹی کے بارے میں مجھے کچھ شک ہے۔ اس نے کہا تم ایک پریچر ہو اور تم کو شک ہے؟ میں نے کہا ہاں، اٹ ڈز ناٹ میک سینس، 3 ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا اوکے اوکے، دیکھو میں ایک آدمی ہوں۔ میں نے کہا ہاں، اور میری بیوی ایک وہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور بیٹا؟ میں نے کہا ہاں، 3 لیکن ایک، 3 لوگ ایک فیملی، یہ خدا کی فیملی ہے، ایسے استعمال کرو۔ دیر یو گو، یہ ٹھیک ہے، فیملی آف گاڈ، خدا کی فیملی۔ تمہیں یہ بات سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کہ فیملی میں ایک اور بچہ بھی تو آ سکتا ہے، اور ایک برائی اور طلاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا طلاق ہو جائے؟ اگر ٹیکسس میں طلاق ہو جائے تو تمہاری بیوی کو کارز، گھر، ریٹائرمنٹ چیک، کمپیوٹر، یہاں تک کہ تمہارا ای میل وغیرہ بھی اس کے پاس جائے گا اور تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اور میں نہیں چاہتا کہ خدا کا طلاق ہو اور وہ برباد ہو جائے۔ میں ٹرینٹی کو صحیح طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ سیب، انڈا، فیملی، یہ سب نہیں چلے گا۔ میں نے محمد سے پوچھا کہ تم خدا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تم کیا سوچتے ہو کہ اس نے کیا کہا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ بہت آسان لگا مجھے، یہ ایسے ہی تھا جیسے میرے دماغ میں تھا، لیکن میں ایڈمٹ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بہت آسان لگا، اور اللہ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ عیسائیوں سے کہو کہ 3 مت کہیں۔ کہانی سے ہٹ کر میں آپ کو ایک پوائنٹ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔
اولڈ ٹیسٹیمنٹ تورا میں کہیں بھی یا زبور میں اور انجیل نیو ٹیسٹیمنٹ بائبل میں کہیں بھی ٹرینٹی لفظ کا ذکر نہیں ہے. آپ ایک بھی نہیں ڈھونڈ سکتے، ایک بھی لفظ ٹرینٹی. لیکن قرآن میں ہے کہ ان کو کہو کہ تین مت کہو، کیونکہ ان کتابوں میں نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے مت کہو یہ. ایک بات اور، لفظ بائبل یہ بھی بائبل میں نہیں ہے. بائبل گریک میں جس کا مطلب ہے بک، کتاب، اہل کتاب، لیکن قرآن میں کئی جگہ ہے نا اہل کتاب. اس لیے بائبل میں جو کمی ہے وہ قرآن سے پوری ہوتی ہے. اس لیے بائبل کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے میں قرآن کا سہارا لیتا ہوں، کیونکہ قرآن میں وہ چیزیں ہیں کہ میں اس کو کس طرح ایکسپلین کروں. تو میرے دماغ نے کہا کہ اس میں جو کہا گیا ہے وہ سچ ہے، لیکن میں نے ایڈمٹ نہیں کیا. اس طرح میں اگلی بار ان دونوں کو مکس کر کے سمجھاؤں گا. سو اینڈ سو اور میں استعمال کروں گا جو میں نے قرآن سے سیکھا. ان دونوں کو مکس کر کے سمجھاؤں گا. کچھ لوگوں کو اچھا لگتا تھا اور کچھ کو نہیں، کیونکہ جب میں نے بتانا شروع کیا کہ سالویشن کے بارے میں یہ بائبل میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہ بالکل صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ جیسس آپ کو بچانے والا نہیں بلکہ خدا ہے. جب میں نے دیکھا تو سوچا چلو دوسرے طریقے سے سمجھاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ خدا ایک ہے. تو میں نے کہا ٹرینٹی کے بارے میں بھول جاؤ. میرے والد تو اس کے بارے میں پہلے سے ہی یقین نہیں کرتے تھے، ان کو اس معاملے میں کوئی پرابلم نہیں تھی. اب ایک نئی چیز آئی. پریسٹ نے مسلم سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ مسجد میں جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا ضرور چلو. وہ گیا اور واپس آیا. میں نے پریسٹ سے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ. وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ مجھے بتاؤ وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا وہ کسی جانور کو مار رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں، وہ ایسے کھڑے تھے اور پرے کر رہے تھے اور چلے گئے. میں نے کہا واٹ؟ انہوں نے عبادت کی اور چلے گئے؟ اس نے کہا ہاں. اوکے، کسی قسم کا میوزک وہاں چل رہا تھا؟ اس نے کہا وہاں کوئی میوزک نہیں تھا. نو میوزک؟ او، وہ میوزک کے بغیر خدا کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر میں نے محمد سے پوچھا کہ تم میوزک نہیں رکھتے؟ اس نے کہا نہیں. میں آرگن اور پیانو بزنس میں تھا. میں نے پوچھا دنیا میں کتنی مسجدیں ہوں گی؟ اس نے کہا ملینز ملینز اینڈ ملینز. میں نے پوچھا کہیں بھی پیانو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں. اور نہ آرگن؟ اس نے کہا نہیں. میں تو امیر بن سکتا ہوں. میں ان لوگوں کو میوزک کے بارے میں انٹروڈیوس کراؤں گا اور مسجد میں رکھوں گا. میں نے پوچھا عرب میوزک سنتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. میں نے اندازہ لگا لیا کہ میں تو ملینر ڈالر آسانی سے بنا لوں گا. ایک بار پھر پریسٹ نے مسجد میں جانے کے لیے کہا. وہ گیا. یہ جولائی کے درمیان 1991 کا واقعہ ہے. وہ مسجد گیا. مسجد مدینہ ڈرائیو ٹیکسس میں ہے. ہم ساؤتھ سائڈ میں رہتے ہیں ڈیلسس میں. وہ واپس نہیں آیا. میں انتظار کرتا رہا کہ کیا بات ہے. وہ رات لوگ گئے آئے. وہ آئے. میں نے دیکھا محمد. اس کو میں پہچانا، لیکن ساتھ میں یہ دوسرا آدمی کون ہے؟ وہ سفید لباس میں تھا اس طرح، اور سفید ٹوپی اس کے سر پہ لیے ہوئے تھی. میں نے دھیان سے دیکھا اور کہا پیٹ. اس کا نام فادر پیٹر جیکب تھا. میں نے کہا پیٹ، کیا تم مسلمان بن گئے ہو؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے پاس ان کیمروں کی طرح ایک کیمرہ تھا، کیونکہ ہم ٹی وی شو کرتے تھے. اپنا کیمرہ کھولا اور اس کو ٹرائی پوڈ پہ سیٹ کیا. میں انٹرویو لینا چاہتا تھا کہ یہ اسلام میں کیسے آیا. میں نے اپنا کیمرہ ٹرائی پوڈ پہ ابھی سیٹ ہی کیا تھا کہ وہ سو گیا. ابھی میرے دماغ میں تھا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ یہ سب عجیب تھا. کیونکہ میں ایک پریچر ہوں اور لوگوں کو تعلیم دینا چاہتا ہوں، اور ادھر پریسٹ مسلمان بن گیا. اور میرے والد نے کہا یہ بہت اچھا ہوا اس کے لیے
میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ لینا چاہا۔ ہمارا اپارٹمنٹ اوپر کی منزل پہ تھا۔ میں نے کہا پریسٹ مسلمان بن گیا، قرآن کے بارے میں اور یہ سب لوگ جو باتیں کر رہے تھے، یہ سب کیا ہو رہا ہے، سو اینڈ سو۔ اس نے کہا میں طلاق چاہتی ہوں۔ میں نے کہا او ویٹ، یہ سبجیکٹ نہیں ہے، مگر کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ مذہب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا نو 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 پرابلم، کوئی پرابلم نہیں ہے، میں تو کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں اس میں انٹرسٹ نہیں ہوں، میں کوئی مسلم بننا نہیں چاہتا۔ او نو مسلم، نو وے۔ اس کے دماغ میں بٹھانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کہا۔ اس نے کہا میں طلاق چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تم بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہو، کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسلم کرسچن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کیا؟ نو، ایک منٹ رکو، میری طرف دیکھو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں میں مسلمان نہیں بننا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ مسلم آدمی کرسچن عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن مسلم عورت کرسچن مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا چھوڑو، یہ کیا پرابلم ہے؟ اس نے کہا یہی تو پرابلم ہے کہ مسلم عورت کرسچن آدمی سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں مسلم بننا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے طلاق چاہیے۔ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا کہ میں بیڈ کے کنارے پہ بیٹھا تھا، میں آلموسٹ گر گیا۔ میں نے کہا میں اب تم کو سچ بتاتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آئیڈیا پسند کرتی ہے۔ میں نے کہا اوکے، اچھی خبر یہ ہے کہ میں بھی مسلم بننا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے اس نے کیا کہا؟ میں تمہارا اعتبار نہیں کرتی۔ میں نے کہا نہیں، میں اس معاملے میں شور کرنا چاہتا تھا۔ تم بھی مسلمان بننا چاہتی ہو، میں بھی مسلم بننا چاہتا ہوں، الحمدللہ، یہ بہت اچھا ہے۔ اس نے کہا یا تو تم اب جھوٹ بول رہے ہو یا 5 منٹ پہلے جھوٹ بول رہے تھے کہ میں مسلمان بننا نہیں چاہتا۔ کسی بھی حالت میں میں کسی جھوٹے آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ گیٹ آؤٹ۔ تو میں جانے لگا۔ میں نیچے سیڑھیاں اتر رہا تھا اپنے والد کے اپارٹمنٹ میں جانے کے لیے۔ میں نے کہا ایک منٹ، میں کہاں جاؤں گا؟ یہ تو میرے باپ کا گھر ہے، مجھے تو میری اپنی پراپرٹی سے نکالا گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں محمد کے پاس گیا، اسے جگایا اور کہا ہمیں کوئی بات کرنی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ ہم گھر کے باہر گئے اور ہم کنٹری روڈ پہ چلنے لگے۔ صبح تک، سحری تک، اس تمام راستے میں اس سے پوچھتا رہا کہ مسلم کیسے بنتے ہیں، کیا بلیو کرنا پڑتا ہے اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ سب کچھ سننا چاہتا ہوں، میں کوئی گیم نہیں کھیل رہا اور نہ بحث کرنا چاہتا ہوں، میں صرف نالج چاہتا ہوں، بس تم صرف مجھے بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا او مائی گاڈ، جب وہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا میں اس آدمی کو نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کا سر زمین پر جھکا ہوا ہے اور کیسے عاجزی سے وہ اپنے رب العالمین کے آگے جھکا ہوا ہے۔ میں نے کہا او مائی گاڈ، مجھے یہ آزمانا چاہیے۔ میں ایک طرف چھپ گیا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔ میں نے دیکھا زمین پر ایک بورڈ پڑا تھا اور میں نے اپنا سر جھکایا اور اپنا سر زمین پر رکھے ہوئے اس بورڈ پر رکھا۔ میں بولنے میں بہت ایکسپرٹ تھا۔ جب میں نے اپنا سر جھکایا تو میری زبان پر یہ الفاظ آئے اور کوئی لفظ نہیں، اے اللہ مجھے راستہ دکھا، او گاڈ گائیڈ می، دیٹس اٹ، بس یہ تھا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اس سے زیادہ کہہ سکتا تھا، نتھنگ، اے اللہ اگر تو ہے تو مجھے راستہ دکھا۔ کچھ دیر میں نے ارد گرد دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، کوئی فینسی رینبو ہے، کوئی بڑی نشانی نہیں تھی، کوئی میوزک یا فرشتے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ یہ ٹیکسس میں ایک کلاؤڈی ڈے تھا، لیکن میرے اندر میں محسوس کیا
کہ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اس کے بارے میں مجھے کچھ کرنا ہے کیونکہ پرابلم انسائیڈ ہے، میرے اندر ہے۔ کچھ منٹوں بعد میں نے یہ آئیڈیا کیا کہ میں اپنی بیوی سے بات کروں گا اور والد سے۔ اس صبح 10 بجے ٹیکسس میں اس شخص محمد اور یہ نئے آدمی جس کا نام یحییٰ ہے، جو کہ پہلے پریسٹ ہوا کرتا تھا، ان کے سامنے میں نے کلمہ پڑھا کہ فوراً بعد میری بیوی نے کلمہ پڑھا۔ Immediately after that, my wife did her shahada. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. کچھ مہینوں بعد میرے والد نے کلمہ پڑھا۔ Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے دیکھا بہت سے لوگ اسلام میں آنے لگے۔ ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہر کوئی جانے اصل اسلام کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس عظیم اور بہترین علم سے ہم محروم رہیں؟